حج کیا تھا، بال بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور آپ نے ماشاء اللہ نعمت بھابھی نے آپ کو اسی روپ میں شی ایکسیپٹیڈ، ویٹ نہیں کیا آپ لوگوں نے، شادی کی. اس کے بعد الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت دی، بیٹا. الحمد للہ. ناؤ ہاؤ اولڈ از ہی؟ ہی از ماشاء اللہ ہیل ٹرن 5. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ از لائف ناؤ ایز اے فادر؟ اٹس a very intense experience. ٹھیک ہے. You're also a father. Yeah. You'll know کہ جو میں تو سینئر ہوں آپ کا. کافی سینئر ہیں. کافی سینئر. اور آپ نے فادرہڈ 2 دفعہ ایکسپیرینس کی. You have 2 kids ماشاء اللہ. تو یہ اتنا انٹینس ایکسپیرینس ہے. The feelings or emotions are so intense کہ it transforms you as a person in so many ways. تو the only word I have for this experience is intense ترین emotions I have ever experienced in my life. تو اس کے بعد اس وقت میں نے لاسٹ کوسچن پوچھا تھا کہ یار مولا جٹ کب آئی تھی؟ یعنی لائک یار اگر تمہیں پتہ چلتا ہے تو مجھے بھی بتا دینا. مولا جٹ آئی میسو ہٹ. آئی جسٹ ہرڈ کہ اٹ مائٹ گیٹ ریلیز ان چائنا، جو کہ پھر آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ آپ کو میں ہی بتا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ آپ اس انسان کے گھر میں جا کے ٹھہرتے بٹ پھر بھی میں آپ کو نیوز دیتا ہوں. تو ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک دا کم بیک ہے اس کے بعد؟ آف کورس یار اٹس فنامنل. اٹس ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سنیما میں ایک انوملی ہے جو مولا جٹ ہوئی. صحیح ہے. سو فیل ویری گریٹفل. آئیڈیا تھا کہ اتنی بڑی ہٹ ہوگی؟ اتنی بڑی کا نہیں تھا آئیڈیا. ٹھیک ہے. اتنی بڑی کا نہیں تھا. مطلب آئی ریمبر اس ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ یار 100 کروڑ کر گئی تو بڑی بات ہو گئی. سو اگر حمزہ علی عباسی جو اب ہے، جس نے اب ایک بک بھی لکھی ہے اور اس کی زندگی میں ایک ریلیجن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. آئی ایم شیور آپ پہلے بھی ہوتے ہوں گے مگر اب زیادہ ہو چکے ہیں. اپنی زندگی میں بہت سے فلٹرز بھی لگا دیے ہمیں. ٹھیک ہے. دیر لاٹ آف تھنگس دیٹ یو سے نو. میں اس لیے بھی بول سکتا ہوں کیونکہ حمزہ از آلسو ود ایپک اینڈ وی آلسو ان اے وے مینیج ہم. یہ اب آئی ہوتی ہے آفر آپ کو مولا جٹ اسی رول کے لیے، وڈ ہیو یو ایکسیپٹیڈ دس؟ 100%. اس میں دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے ایک فلی پریکٹسنگ مسلمان کے طور پہ جو یہ بلیو کرتا ہے کہ اسلام کے اندر فنون لطیفہ ایکٹنگ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر بالکل جائز ہے. اور اب سب جانتے ہیں کہ اس فکر کے جو پریزنٹ ٹائمز میں روئے روا ہے وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. بالکل. تو اگر اس طریقے سے اس زاویے سے دیکھا جائے تو نوری نعت کے رول میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اسلام کی جو اخلاقی باؤنڈریز ہیں ان سے باہر ہو. اکثر لوگ وائلنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یار اتنا وائلنس تھا تو یہ کیا بات ہوئی. تو اسلام کے اندر وائلنس اٹس سیلف غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دیکھیں جنگیں الاؤڈ ہیں اسلام کے اندر، بڑا ٹھیک ٹھاک وائلنس ہوا ہے جنگوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. لیکن ان جسٹ وائلنس کو گلوریفائی کرنا یا جسٹیفائی کرنا وہ غلط ہے. تو نوری کے رول میں تو واز ویری اسٹریٹ فارورڈ کہ ایک آدمی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب اس وقت کا ہیرو جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس ظلم کرنے والے کا کلا کما کرتا ہے. تو یہ تو بالکل جائز بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. غامدی سینٹر اور غامدی صاحب کے بارے میں تو میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں. اینڈ تھینک یو آلسو آن کیمرا آن ریکارڈ. لاسٹ ایئر وین آئی واز ان آلسو ان US آپ کے توسط سے میں گیا ان کے شو، ان کی ریکارڈنگ میں واز دیئر. بٹ آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو دس اگین. بٹ بفور دیٹ کیونکہ مولا جٹ چلیں اس سے پہلے ہوئی تھی، بٹ اس کے بعد یو ڈیڈ 2 مور پلیز جو کہ فرار تھا، باتش، اور ایک اور ڈرامہ تھا جانے جہاں. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ یو ڈوئنگ اے فلم. اگر فلم کو بھی کلب کر دی جائیں اس کے بعد سرٹن نیوز تو ہو چکی ہوئی ہے جتنا آپ بتا سکتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے اس کے بارے میں. اس سارے کانٹینٹ کو اب جو آپ سائن کر رہے ہو، وٹ ڈو یو سی وٹ آر دی ریسٹرکشنز اینڈ لمیٹیشنز؟ ایک ایسے انسان کے طور پہ جس کا واحد فوکس زندگی میں یہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھی ہو، کہ ایک خدا ہے جس نے مرنے کے بعد مجھے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، میری ایک جنت ہوگی، ایک دوزخ ہوگی، اور میں نے اس اکاؤنٹیبلٹی میں کامیاب ہونا ہے. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ جس کی پہلی پرائیورٹی بن جائے زندگی میں، وہ بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو میری اس کامیابی کو جیپرڈائز کر دے آگے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں چیزیں میں اس لمٹ میں رہ کے کوئی کام کروں، چاہے وہ آرٹ ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ کوئی کام. تو ایک وہ لمٹ کیا ہے؟ وہ لمٹ میں پوائنٹرز کی صورت میں پہلے بھی بتائی تھی، آج دوبارہ بتا دیتا ہوں جن لوگوں کو نہیں پتہ. بتا دیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز میں سے جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان میں سے تو کوئی چیز نہیں پائی جا رہی کسی رول کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ وہ ویسے تو پورا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ایک سورہ اعراف کی آیت 33 ہے 34 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتا دیا ہے کہ ان کو کیا چیزیں ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فحاشی اور بدکاری. ٹھیک ہے. اینی تھنگ وچ از سیکشول ان نیچر. ٹھیک ہے. چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو، نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. تو اب چاہے ڈائلاگز میں کوئی سیکشول انوینڈو ہو, چاہے کپڑوں میں کوئی ایسے کپڑے ہوں جس سے پرائیویٹ پارٹس نمایاں ہو رہے ہوں, یا کوئی سیکشول اس کی کانوٹیشن ہو. اچھا دوسرے کیا ہیں گناہ جن کا میں دیکھتا ہوں کہ یار میرے کسی رول میں نہ ہو, کوئی گالم گلوچ نہ ہو ڈائلاگس کے اندر, کوئی شرک کا ایلیمنٹ نہ ہو, ان جسٹ وائلنس کو نہ گلوریفائی کیا جا رہا ہو, کہ یہ نہ دکھایا جا رہا ہو کہ جی بدماش ہے, بدماشی کر رہا ہے اور اس کی بدماشی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. How will you limit all this? Because you will be working in the capacity of an actor. You're not just a writer, director, producer, and so many other things which will be. مطلب آپ سمجھیں کہ آپ کے فلم کا ہی اگر ایک ساؤنڈ ٹریک ایک ریپ سے میوزک پہ بن گیا ہے, اور اس کے لیرکس میں جس میں آج کل انفارچونیٹلی تھوڑی زیادہ گالم گلوچ, ایروگنس اور یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں, how would you do justice to it? How will you control and manage, make sure کہ they are not a part of your content? جو پہلی آپ نے چیز کی نا بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے نزدیک ہوئے پوڈ کاسٹ سنے اور کہے یار یہ دو لوگ کتنی فضول باتیں کریں, اسلام میں تو غیر محرم عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب ان کو پھر بتانا پڑے گا کہ یار جس انٹرپریٹیشن سے ہم اگری کرتے ہیں اس کے اندر جو سورہ احزاب کی آیتیں آپ بتا رہے ہیں اس کی غامدی صاحب یہ تشریح کرتے ہیں, اس سے پہلے اس کو سمجھانا پڑے گا نا کہ میں کیوں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمارے انٹرپریٹیشن آف اسلام میں مرد اور عورت کٹھے کام کر سکتے ہیں, ایکٹنگ ہو یا کچھ, اس کو بتانا پڑے گا. لیکن وہ اگر دل سے یہ بلیو کرا, کو مزے کی بات بتاؤں, اگر وہ یہ دل سے بلیو کر رہا ہے نا کہ جی عورت چہرہ نہیں دکھا سکتی, میوزک بالکل حرام ہے. اب قرآن کی گائیڈ لائن کیا ہے, یہ آپ کی سبجیکٹیو والی بات کا میں جواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں, قرآن کے اندر کلیئر کٹ آیت ہے کہ جو آپ دل سے واقعی بلیو کریں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پھر اس پہ عمل کریں. فار ایگزامپل اگر آپ مانتے ہیں کہ میوزک سننا حرام ہے, ٹوٹل حرام ہے, تو پھر میوزک مت سنیں. ٹھیک ہے. اگر آپ واقعی سوچتے ہیں کہ داڑھی مردوں پہ فرض ہے, تو اگر آپ داڑھی نہیں رکھ رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے قیامت کے دن. جو دل سے مان رہے ہو نا اس کو فالو کریں, کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو فالو کریں, چاہے وہ علمی طور پہ غلط بھی ہے. If you genuinely, sincerely believe it to be from God, then you have to follow it. Otherwise آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. پہلے تو یہ میٹر کرے گا کیا وہ آدمی آخرت کے بارے میں اور خدا کے بارے میں اتنا حساس ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے, کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کریں. میرے پاس اسکرپٹ آیا ہے, میں دیکھتا ہوں یار اس میں کوئی بدکاری نہ ہو, اس میں کوئی شرک نہ ہو, اس میں کوئی یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو پہلے تو اس بندے کے اندر کیا سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے خدا کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں. اگر پائی جاتی ہے تو پھر بالکل وہ فیصلہ کرے گا, جو اس کو صحیح لگے گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو فالو کرے گا. اس میں اگر علمی طور پہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہوگی تو اگر وہ سنسیئر ہے اللہ اسے معاف کر دے گا, اگر سنسیئر نہیں ہے تو اللہ مؤاخذہ کریں گے. ایک بندہ جو لیٹ سپوز کہیں نہ کہیں بگنر لیول پہ اسلام کو فالو کرنا اسٹارٹ کرتا ہے ریگارڈلیس آف وٹ ایور ایج, اور وہ کسی اسکالر کو فالو نہیں کر رہا, کسی اسکول آف تھاٹ کو اس وقت اس طرح سے فالو نہیں کر رہا, بٹ ناؤ دیر سو مچ انفارمیشن, لیس نالج پرابلی, اینڈ دیر سو مینی پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ہم بھی کر رہے ہیں کسی کیپیسٹی میں, عالم تو کسی لیول پہ بھی نہیں ہوں, بٹ آئی ایم جسٹ اے ماڈریٹر رائٹ ناؤ, اپنے آپ کو کر دوں. بٹ جو ہاؤ ڈو یو فالو دس, کبھی کبھار لوگ اس کنفیوژن کے اندر دے گو اوے, یو نو, وہ کہتے ہیں یار یہ لوگ تو اسکالرز آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ تو خود ایک چیز پہ ایگری نہیں کر رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 10 اسکالرز کی اپنی اپنی اوپینینز ہے, تو میں کس کو فالو کروں گا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ میں بھی یہاں کوئی عالم کی حیثیت سے تو نہیں بیٹھا. میں نے کتاب بھی جو لکھی ہے اس میں دوسرے علماء کو کوٹ کیا ہے. میرا تو پورا مقدمہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ڈسکس, وہ سارے ان عام مسلمانوں کو پتہ ہونی چاہیے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو ہم بالکل عام مسلمانوں کی حیثیت سے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. دس شوڈ بی کامن نالج واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب وہ جاتا ہے تو تاثر یہ آتا ہے کہ علماء میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, مذہب کی دنیا میں بڑا ڈس ایگریمنٹ ہے, اور کئی لوگ اس سے بدل بھی ہو جاتے ہیں کہ یار کون اتنا دیکھے, کون کرے, بس ٹھیک ہے یار چھوڑو. لیکن میں اس کے اپوزٹ بات کروں کہ ڈس ایگریمنٹ ایکچولی نہیں ہے زیادہ. کیا مجھے بتائیں اس بات پر ڈس ایگریمنٹ ہے مذہبی طبقے میں کہ ہمارا بنانے والا ایک خدا ہے؟ نہیں, اس پہ نہیں ہے. کیا اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے, قیامت کا دن, جب ہماری جواب دہی ہوگی, ایک ایک بندے کو بلا کے پوچھا جائے گا ایک ایک عمل کے بارے میں, ایک ایک چیز کے بارے میں؟ اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے؟ اچھے اعمال کریں گے تو جنت ملے گی, برے اعمال کریں گے تو جہنم ملے گی. اس میں مگر وہ اچھے اعمال اور برے اعمال کے بارے میں, اچھے اور برے اعمال کی جب ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, بیکاز دیکھیں اللہ تعالیٰ کا پیغام کوئی مشینوں پہ تو نہیں آیا, انسانوں پہ آیا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, چیزوں کو اپلائی کرنے کی صلاحیت دی ہے. تو جب یہ اچھے اور برے اعمال کی ڈیفینیشن کی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو اکثر اس میں ڈس ایگریمنٹس آ جاتے ہیں.
ان ڈس اگریمنٹس کے معاملے میں آپ سنسیئرلی جو ہو ایور سیمس ٹو بی میکنگ سینس یو فالو دیٹ پرسن. آپ نے بھی یہ کیا تھا؟ ہاں وہ کسی بھی فرقے سے ہو.